وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودیہ کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ ایک یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور کہا اے عائشہ تجھے اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر۔ حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت ہے، نصیحت ہے۔ کیا؟ نعم عائشہ، ہاں عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ قبر کے عذاب کا انکار کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں۔ قالت عائشہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر۔ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد جب بھی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتے رہے۔ عذاب قبر یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا انکار کر دیا جائے اور انسان کی جان چھٹ جائے۔ عذاب قبر حق ہے۔ یہودیہ نے حضرت عائشہ کو خبر کی، حضرت عائشہ نے اپنے آقا سے پوچھا اور آقا نے جواب میں اپنی امت کی ہدایت کے لیے بیان فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ جو افراد عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں آپ ان کو یہ نصیحت کیجئے کہ یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے حضرت عائشہ اور امت کو کہ عذاب قبر حق ہے۔ اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی نماز ایسی نہیں تھی کہ جس نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ ایک خچر پر سوار تھے، خچر بدکا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ صحابی بیان کرتا ہے وَإِذَا أَقْرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، وہاں دیکھا کہ 6 یا 5 قبریں موجود تھیں۔ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبَرِ، ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ قال رجل انا، ایک شخص کہنے لگا اللہ کے نبی میں ان کو جانتا ہوں۔ قال فمتا ماتو، اللہ کے نبی پوچھنے لگے کس حالت میں مرے؟ قال فی الشرک، صحابی جواب میں کہتا ہے شرک کی حالت میں مر گئے۔ فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ فلولا اللہ تدافنوا، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم آج کے بعد مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے رک جاؤ گے، فلولا اللہ تدافنوا، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ جو چیز میں تم کو دکھانے لگا ہوں، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو جو چیز میں تمہیں سنوانے لگا ہوں لدعوت اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، تو جس طرح میں عذاب قبر کو سن رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے۔ میں ایسی صورت میں دعا کرتا کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کو سن کر مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے رک جاؤ گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا
کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب قبر ویسے ہی سنا دے جس طریقے سے میں عذاب قبر سن رہا ہوں. ثم اقبل علینا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار. صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم اللہ تعالیٰ سے آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. قال تعوذوا باللہ من عذاب النار. آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آگ کے عذاب کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر من عذاب النار، کہ ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر. کہنے لگے صحابہ کہ اے اللہ کے نبی، ہم قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. عذاب قبر ایسا مسئلہ ہے جس پر امت ہر زمانے پر ایمان لے کر آئی. یہ آج کا فتنہ ہے کہ جس فتنے نے یہ سر اٹھا کر بات کہی کہ عذاب قبر نہیں ہے، لوگوں کو غافل کر دیا کہ تمہیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے، عذاب قبر نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے، اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے، آخرت میں کہیں آسمانوں کے اوپر ایک نیا جسم دیا جاتا ہے جس جسم کو عذاب ہوتا ہے. اب چاہے تم گناہوں کی زندگی بسر کرو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ عذاب قبر ایسا عذاب ہے جو بعض مرتبہ نیک لوگوں کو بھی پیش آ جاتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حضرت سعد فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ھذا الذی تحرک لہ العرش. یہ اللہ کا بندہ فوت ہوا ہے، اس کے مرنے پر رب کا عرش بھی کانپ گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا. یہ جنازہ اٹھائے جانے میں بڑا ہلکا تھا، وزن آپ کا زیادہ تھا، آپ جسیم تھے. صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، سعد کا جنازہ بڑا ہلکا ہے. کہا تم سعد کے جنازے کو کندھے دیے ہوئے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے سعد کو اٹھایا ہے. سعد کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے کہ جنہوں نے سعد کے جنازے میں شرکت کی ہے اس کو اکیلے تم نے کندھا نہیں دیا بلکہ فرشتوں نے کندھا دیا ہوا. جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، آپ نے آج تک کسی آدمی کے دفن کرنے کے بعد نہ تو سبحان اللہ کہا اور نہ اللہ اکبر کہا. آخر کیا وجہ ہے کہ آج سعد کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے سبحان اللہ بھی کہا اور اللہ اکبر بھی کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے کو جب زمین میں دفن کیا گیا، زمین نے اس کو بھینچ لیا، حتیٰ کہ میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سن کر اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیا، قبر نے اس کو چھوڑ دیا. تو بعض مرتبہ قبر کا عذاب نیک آدمیوں کو بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہ کان اذا وقف